فصل کاشت کرتے ہیں صاف بیج لے کے، پھر بھی اگر اس میں کچھ نہ کچھ دوسری چیز اگائے تو یا ہم سپرے کر دیتے ہیں یا ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی ہے، کپاس میں اگر کچھ اور چیز پیدا ہو جائے تو گوڈی ہو جاتی ہے، کماد کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ گندم کے اندر اگر کوئی سٹی، کوئی اس طرح جبی، کوئی اور چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہم انہیں نکال دیتے ہیں تاکہ بیج صاف رہے۔ عقیدہ اور منہج یہ صاف تبھی رہتا ہے جب آپ کے پاس یہ اصل ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، میں جب بات کرنے لگا ہوں تو سردار اہل بیت پہ درود پڑھ چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ بھائیو، نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کی خبر دے، جو وحی کی خبر دے، اللہ کی طرف سے بولے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے اور میں نے پیغمبر کے لب تو نہیں دیکھے ینگ پور والوں، لیکن میرا تصور ہے، ہمارے ایک بابا جی گزرے ہیں، پنجابی ہیں، سوچ رہے تھے کہ میرا سونا محبوب مٹھڑا کیسا ہوگا، چادر سر پہ لے لی، سوچ سوچ کے دنیا کے 360 زاویوں سے 249 ملکوں کے شاعر ملے، لیکن ایداں دی گل نہیں کر سکے جداں دی بابا جی نے کی تھی۔ میں زیادہ لمبا نہیں، صرف اس میں سے 2 مصرے اٹھا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ محبوب کو سوچ کے کہتے ہیں کہ سونے جدو تو وہی علیاں گلاں کردہ ہوئے گا، آپ لب کھولتے ہوں گے، ان کی رنگت، ان کی نرمی، ان کی ادائیں کیا ہوں گی؟ ذرا پورے شعور نل سنیا جائے۔ کہیں دے نے اے لالی تہاڈے بلاں دی، کن کو کہہ رہے ہیں؟ محبوب کو۔ اے لالی، اے سرخی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، کائنات کے سارے گلشنوں کے پھول اور ان کی پتیاں گل اکٹھے کر لیے جائیں، تراوت، نزاکت اور رنگتیں جمع کر لی جائیں، محبوب جو آپ کے لبوں پہ وہ سجتی ہوگی نا، کمال لگتی ہوگی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب، اے سردار اہل بیت، کل پورے قرآن مجید میں جہاں 2 نقطوں والا کل آ جائے، یہ کھانے والا نہیں ہوتا۔ کھانے کے لیے کل کشش والا ہوتا ہے، امر کا صیغہ، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کل بھی یمینے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، تو یہ کل کشش والے سے لکھا جائے گا۔ جہاں 2 نقطے والا آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے، آرڈر ہے کہ محبوب لب ہلائیے، زبان کو جنبش دیجئے، بات کیجئے، فرمائیے، اپنی امت کو، اپنے آل کو، اپنے اصحاب کو دنیا تک یہ بات پہنچا دیجئے۔ بات کہنے کی ہے، بات کرنے کی ہے، بات سنانے کی ہے، بات پہنچانے کی ہے، بات ابلاغ کی اور تبلیغ کی ہے، بات چھپانے کی نہیں، بات چھپانے کی نہیں، کہہ دیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آل رسول اور اصحاب رسول، اہل بیت، ان کی شان اور فضائل کے حوالے سے ہم مل بیٹھے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی ملاقات بس چھوڑ دیں یہاں پہ، انشاءاللہ چھوٹے بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے عورتوں تلک، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان بھائی بہن بیٹی کے لیے یہ منہج بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بچہ بچہ آج کا سبق سنے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، اور پھر آگے پڑھانے کے بھی انشاءاللہ قابل ہوگا۔ گفتگو جذباتی نہیں ہوگی، وقت کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کا انشاءاللہ لحاظ رکھا جائے گا۔ بات کہیں اچھی لگے تو بات میری نہیں ہوگی، اللہ کی ذات کی ہوگی۔ دلیل دل کو لگے تو جذباتی ہو کے کسی نعرے کی ضرورت نہیں، عمل کے لیے اسے اپنے دل میں اتار لیجئے گا، اور انشاءاللہ جب جب جہاں جہاں زندگی میں موقع ملے آپ بذات خود بھی گفتگو کر سکیں گے۔ میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان پھر نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کا گھرانہ بھی پاک ہے، یارانہ بھی پاک ہے۔ نبی کا علیہ السلام گھرانہ بھی پاک، یارانہ بھی پاک۔ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے نہ لے کے آؤں، آپ کے ادارے میں وہ ادارہ اہل سنت والجماعت کا ہو، اہل الحدیث کا ہو، بریلوی بھائیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، جس جگہ پہ جو بھی قرآن مجید پڑھا ہو آپ اسے کھولیے گا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے وحی کے ذریعے عرش بری سے نبی کے پاکیزہ گھرانے پہ بھی بات کی ہے اور یارانے پہ بھی بات کی ہے، اور بالکل جوڑ کے اکٹھی کی ہے۔ 9 آیتیں ہیں، پہلی 7 آیات پیغمبر کے گھرانے پہ بات کر رہی ہیں، اور ان میں 107 الفاظ ہیں۔ میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ جذباتی باتیں، نعرے لگانا، مناظرے کرنا، مباحثے کرنا عام ہو گیا۔
میں سچا دوسرا جھوٹا یہ کہنا بڑی آسان سی ایک روایت اور ریت بن گئی، لیکن اگر دلیل پوچھ لی جائے یا بات کرنے کا موقع آئے تو پھر بس میں نے کہا ہے نا، آپ اور میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور فیصلہ کر رہی ہے، سچ اور جھوٹ نکھر جائے گا۔ اور میری یہ دعوت صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو آدم کا بیٹا یا بیٹی سمجھتا ہے۔ نبی کا گھرانہ، آیت تطہیر آپ نے اکثر سنی ہوگی، آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سورہ احزاب ہے۔ احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت 4200 گروہ احزاب اور جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ رب نے اس صورت میں اس موضوع کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سارے گروہ سن لیں۔ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، گھر جائیے گا، پہلے کھول کے زیارت کیجئے گا۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے اترا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رہنمائی بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے، اور حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، فرق بیان کر دیتی ہے۔ مجھے کسی کو بھی غلط کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے صحیح بیان کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کھیت کاشت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہل چلاتے ہیں، سابقہ جتنی فصل ہے اسے اکھاڑ دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، پھر فصل کاشت کرتے ہیں صاف بیج لے کے، پھر بھی اگر اس میں کچھ نہ کچھ دوسری چیز اگائے تو یا ہم سپرے کر دیتے ہیں یا ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی ہے، کپاس میں اگر کچھ اور چیز پیدا ہو جائے تو گوڈی ہو جاتی ہے، کماد کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ گندم کے اندر اگر کوئی سٹی، کوئی اس طرح جبی، کوئی اور چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہم انہیں نکال دیتے ہیں تاکہ بیج صاف رہے۔ عقیدہ اور منہج یہ صاف تبھی رہتا ہے جب آپ کے پاس یہ اصل ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، میں جب بات کرنے لگا ہوں تو سردار اہل بیت پہ درود پڑھ چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی۔ بھائیو، نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کی خبر دے، جو وحی کی خبر دے، اللہ کی طرف سے بولے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے اور میں نے پیغمبر کے لب تو نہیں دیکھے ینگ پور والوں، لیکن میرا تصور ہے، ہمارے ایک بابا جی گزرے ہیں، پنجابی ہیں، سوچ رہے تھے کہ میرا سونا محبوب مٹھڑا کیسا ہوگا، چادر سر پہ لے لی، سوچ سوچ کے دنیا کے 360 زاویوں سے 249 ملکوں کے شاعر ملے، لیکن ایداں دی گل نہیں کر سکے جداں دی بابا جی نے کی تھی۔ میں زیادہ لمبا نہیں، صرف اس میں سے 2 مصرے اٹھا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ محبوب کو سوچ کے کہتے ہیں کہ سونے جدوں تو وہی علیاں گلاں کردا ہوویں گا
آپ لب کھولتے ہوں گے، ان کی رنگت، ان کی نرمی، ان کی ادائیں کیا ہوں گی؟ ذرا پورے شعور نل سنیا جائے. کہندے نے اے لالی تہاڈے بلاں دی. کن کو کہہ رہے ہیں؟ محبوب کو. اے لالی، اے سرخی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی. کائنات کے سارے گلشن، گلشنوں کے پھول اور ان کی پتیاں گل اکٹھے کر لیے جائیں، طراوت، نزاکت اور رنگتیں جمع کر لی جائیں، محبوب جو آپ کے لبوں پہ وہ سجتی ہوگی نا، کمال لگتی ہوگی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب، اے سردار اہل بیت، کل. پورے قرآن مجید میں جہاں دو نقطوں والا کل آ جائے، یہ کھانے والا نہیں ہوتا. کھانے کے لیے کل کشش والا ہوتا ہے، امر کا صیغہ. پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کل بھی یمینے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، تو یہ کل کشش والے سے لکھا جائے گا. جہاں دو نقطے والا آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے، آرڈر ہے کہ محبوب لب ہلائیے، زبان کو جنبش دیجئے، بات کیجئے، فرمائیے، اپنی امت کو، اپنے آل کو، اپنے اصحاب کو دنیا تک یہ بات پہنچا دیجئے. بات کہنے کی ہے، بات کرنے کی ہے، بات سنانے کی ہے، بات پہنچانے کی ہے، بات ابلاغ کی اور تبلیغ کی ہے، بات چھپانے کی نہیں. بات چھپانے کی نہیں. کہہ دیجئے. اللہ جی کسے کہوں؟ کہا لِأَزْوَاجِكَ. جتنی بھی دنیا پڑی ہوئی ہے، عربی گرامر کو سمجھتی ہے، زوج کی جمع کیا ہے؟ ازواج. پاجی توجہ نہ وٹو، کوئی کام میں تک کے دفعہ مکالو جڑا مکونا جائے. موضوع اہم ہے اور میری کوشش ہے کہ میرا ہر مسلک کا بچہ پڑھ کے بولنے والا بنے. لِأَزْوَاجِكَ. غور کرنا ہے، یہاں زوج لکھا ہوتا ہے نا، زوجہ فلان، جمع ہے ازواج. اے میرے محبوب نبی، پیمبر، ہادی، راہبر، مرسل، کیا کیجئے؟ آپ ہمارے مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہادی اور راہبر ہیں، ہماری ترجمانی کرتے ہیں. ایک کام کیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے. میری گفتگو مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. آپ بھی کبھی دل کرے تو بیوی کو بٹھا کے کبھی پوچھنا، آگے مسئلہ خود واضح ہو جائے گا. محبوب بیویوں کو بلا لو، بٹھا لو اور انہیں کہہ دو. کہنا کیا ہے کہ تمہیں چوائس دی جا رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ چن لو یا یہ چن لو، جو تمہیں چاہیے آئیے آج ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں انہیں کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا. یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے کنتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تردنا یہ بھی مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے، 3 اور 3 سے زیادہ خواتین کے لیے. ان کنتن تردنا، اگر آپ چاہتی ہیں، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کا انتخاب ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے اور آپ کی چاہت، تمنا اور آرزو ہے، تو سنیے کیا لینا ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ دیوار کے ساتھ 2-3 نوجوان بیٹھے. بیٹا آپ لوگ، میں امید کروں گا جب محبوب کا تذکرہ ہو تو ادب بڑا اہم ہے. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو پورے ادب کے ساتھ حضور کے اہل بیت کے بارے میں جملے سنیے.
قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ویسے بھی جب قرآن کی بات ہو تو چپ ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں دنیا چاہیے، انگلیوں پہ گننا ہو تو گن لیجئے، پوروں پہ گننا ہو تو گن لیجئے، دنیا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری چیز وَزِینَتَهَا، اگر دنیا کی زینت چاہیے، زینت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں فیشن ہوتا ہے زیب و زینت کے لیے، ہمارے ہاں میک اپ کیا جاتا ہے زیب و زینت کے لیے، لباس انواع و اقسام کے چنے جاتے ہیں زینت کے لیے، بننے سمرنے کے لیے۔ دنیا چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے، متاع چاہیے، زیب و زینت چاہیے، حسن و جمال چاہیے، فتعالین، آؤ آج موقع ہے لے لو، فتعالین، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے۔ یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں جمع مؤنث؟ یہ عورتوں کا تذکرہ ہے، بیویوں کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے گھر کا تذکرہ ہے۔ یاروں نے آیت تطہیر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے صرف 5 تک خاص کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان اور منہج نوٹ کیجئے، میرے نبی کے جتنے بھی رشتے والے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اہل بیت کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں آئیں گے۔ اور سب سے پہلے نبی کی بیوی ہیں۔ کیسے؟ جمع کا صیغہ، فتعالین، آؤ میں دوں، امتعکن، دنیا کا مال و متاع بھی دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں یہ میرے دیے ہوئے 12 روزے، 12 حجرے، 12 گھر، یہ جھونپڑیاں جن کے تنے کھجور کے اور اوپر جو ہے وہ چھپر ڈالے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ تنگ تنگ کہ پیمبر سجدہ کریں تو میرے محبوب کی بیوی کے لیے لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی، اگر بیوی لیٹی ہو تو محبوب کے سجدے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم یہاں تنگ ہو، سانسیں تنگ ہیں اور تمہارا دل نہیں لگ رہا، یہ تمہیں جو ہے 4 دیواری نظر آتی ہے یا جیل نظر آتی ہے یا پابندیاں نظر آتی ہیں یا چادر برقع عبایا پردے کا مسئلہ ہے، آؤ آزادی چاہتے ہو تو آج ہم تمہیں بڑے اچھے انداز میں آزادی بھی دے دیتے ہیں۔ 3 چیزیں، دنیا، مال و متاع، زیب و زینت اور آزادی، آؤ دیتے ہیں۔ کیا میرے نبی کی بیویوں نے یہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں لی؟ بھائیو آپشن ہے نا، یہ کر لیں یا یہ کر لیں۔ 2 گھر ہیں بنے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، یہ لینی ہے یا یہ لینی ہے۔ آپ کی کسی پہ تو انگلی آئے گی نا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں جناب وہ میرے نبی کو چھوڑ گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اور آج چوائس کون دے رہے ہیں؟ عرش بری سے خود اللہ۔ دلوا کس سے رہے ہیں؟ شوہر سے، محبوب سے، اہل بیت کے سردار سے۔ دوسری چوائس فرمایا، یہ 15 لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت، آیت نمبر 28 ہے، مطالعہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 29 سنیے، متصل بعد میں ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، گھر میں لفظ لفظ جا کے پڑھیے۔ اور اگر تمہاری چوائس یہ ہے، انتخاب یہ ہے، چاہتی یہ ہو، تمہارا ارادہ یہ ہے، تم مرید بننا چاہتی ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور بدلے میں تم آخرت کے محلات، جنت، زیب و زینت اور آخرت کا جو ہے وہ اجر و ثواب چاہتی ہو، 3 کے بدلے 3، دنیا، مال و متاع، زیب و زینت اور آزادی۔ یہاں کیا ہے؟ پابندی کس کی؟ اللہ کی، پیمبر اور رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخرت کا گھر۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر سنیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کیا کہا اس سے پہلے یہ خطاب کے جملے اور لفظ اور صیغے سن لیجئے۔ اس میں بھی ان کنتن، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے، 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے۔ تردنا، یہ بھی ان کے لیے، اور اسی طرح فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، یہ بھی جمع مؤنث نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔
اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نبی کو چنو گی، آخرت کو چنو گی، اللہ کو چن رہی ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آلریڈی پہلے ہی اجر و ثواب اور بڑا عظیم اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ تمہارا یہ احسان ہی اتنا بڑا ہے، یہ حسن ہی اتنا بڑا ہے، یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ آپ ساری دنیا کی آزادی اور مال و متاع کو چھوڑ کے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چنا ہے۔ بھائیو ساری دنیا برا کہتی رہے، اللہ کہتے ہیں آپ محسنات ہیں۔ آپ 14 لفظ ہم اور پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 29 کا مطالعہ ہو چکا ہے، آیت نمبر 30 آ رہی ہے، اور یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھائی اگر اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے نا، یا اس ادارے میں یا فلاں جگہ حفظ کرنا ہے، تو پھر آپ کو چھٹی نہیں کرنی ہوگی، پھر آپ کو یہ نہیں ہونا ہوگا کہیں اور چلے جائیں، پھر یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، اب اللہ خود بات کر رہے ہیں، پہلے نبی سے 2 آیتوں میں بات کروائی کہ پیغمبر آپ کہیں، اب اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اور کمال کہہ رہے ہیں، فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی، نساء کا معنی عورتیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، ہمارا عورتیں، نسوہ، نساء، عورتیں، اے میری نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، من یاتی من کنہ، یہ من کنہ بھی جمع مؤنث۔ ایک بات سوچ لو، آپشن اگر دنیا کا ہے تو جو مرضی کرو پرواہ کوئی نہیں، پھر ہمیں کیا، دنیا دے دیں گے ہم، اور جسے دنیا مل جائے، میرا جسم، میری مرضی، میرا وجود، میرا علاقہ، میری مٹی، میری ریت، میرا رواج، میرے انداز، میرا لب و لہجہ، جو مرضی کرنا۔ لیکن اگر تم نے مجھے، میرے نبی کو اور آخرت کو چنا، تو پھر وارننگ ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی بفاحشۃ مبینہ، فحاشی کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کو چھوڑ کے حد کراس کر جانا، اگر تم نے حدیں کراس کر کے ان سے، ان ہستیوں سے بے وفائی کر کے منہ کہیں اور موڑا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم عام لوگوں کو سنگل عذاب یا سزا دیں گے، تمہارا عذاب بھی ڈبل کر دیا جائے، عذاب بھی ڈبل۔ سنیے پھر اللہ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تمہارے سارے خاندان، سارے گھروں، سارے قبیلے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، جن کی تم بیٹیاں ہو، وہ پورا حجاز اور عرب مل کے بھی ہمیں سزا دینے سے روک نہیں سکے گا۔ بھائیو 21واں پارہ مکمل ہے، اس کا آخری رکوع مکمل ہے، آیت نمبر 28، 29 اور 30 مکمل ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 31 ہے، متصل چوتھی آیت آ رہی ہے، اور نبی کی بیویوں کو ہی اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ پھر مخاطب ہو کے ڈائریکٹلی کہتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور میری نبی کی بیویوں سنو، تم میں سے جو با وفا رہی، با وفا جڑی رہی، ملی رہی، تعلق ساری زندگی، موت جدا کرے تو کرے، کوئی اور چیز جدا نہ کرے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اپنے اعمال صالح، نیک، اچھے، بہترین، خوبصورت، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، دنیا کو اگر ایک اجر ملے گا تو پیغمبر کی بیویوں ہم تمہیں 2 اجر دیں گے، ڈبل ڈبل۔ اگر سزا ڈبل ہے تو جزا بھی ڈبل ہے، پکڑ ڈبل ہے تو اجر بھی ڈبل ہے، 2 اجر۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اگر تم با وفا بن کے رہو گی تو ہم یہ وفا قیامت تک نبھائیں گے۔ بھائیو توجہ کرنا ذرا، رزق صرف روٹی نہیں ہوتی کہ پیٹ بھر جائے، رزق صرف سبزی یا پھل نہیں ہوتے، رزق صرف گوشت نہیں ہوتا، رزق صرف پانی یا جوسز نہیں ہوتے، رزق ہر وہ چیز ہے جو آپ کو مثبت فائدہ دے۔ آپ کے پاؤں ہیں، حق کی طرف چلتے ہیں تو رزق ہے، آپ کا جسم ہے، حق کو قبول کرتا ہے تو رزق کریم ہے،
آپ کا دماغ ہے، اللہ ساتھ عقل دے دیں. بڑے سارے لوگ ہیں، سر بھی ہے، تھوبڑ بھی ہے، اندر بھیجا بھی ہوتا ہے، لیکن عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ بیچارے محروم ہیں. یہ دماغ بھی رزق، نگاہیں بھی رزق، کانوں کی سماعت بھی رزق، زبان حق علا پہ یہ بھی رزق. اللہ آپ کو اولاد دے دے اور اولاد نیک اور فرما بردار دے دے تو یہ بھی رزق. میری نبی کی بیویوں کو کیسا رزق دیا، توجہ کرنا. 1400 سالوں سے اوپر بیت چکے ہیں. اس وقت 1444 شروع ہو گیا. ہجرت سے پہلے 13 سال آپ مدینے میں بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، 40 میں 13 جمع کریں 53 اور 4 وہ والے لے کے آئیں 57. 1457 برس جب سے یہ اہل وفا میرے نبی کے ساتھ ہیں. یہ نبی کی گھر والیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم ان سے وفا کرو گی تو ہم قیامت تک کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیں گے، تم پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، زبان کھولے گا، کوئی بات کرے گا، گھٹیا بول بولے گا، کوئی جملہ کسے گا، کوئی غلط نظریہ رکھے گا. ہم ایسے وفادار پیدا کر دیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں. بھائیو، آپ نے اور میں نے اپنی ماؤں میں سے کسی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن وفا کا تقاضا ہے. سننے میں بیٹھے ہیں، دفاع بھی ہو رہا ہے، اور اپنی ماؤں سے بڑھ کے میں اپنی کروڑوں اربوں خربوں مائیں نچھاور کر دوں اماں جی عائشہ کے دوپٹے پہ. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہا یا نساء نبی، پتہ ہے کتنی ہے؟ خود سردار اور ساتھ میں 13 میرے اہل بیت کے سردار کے یہ بیویاں اور 12 ان کے مدینے میں حجرے اور 13واں گھر مکے میں. پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ، ذرا گن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھے کہ ہم کیسے با وفا بن کے. اللہ کا شکر ہے میرے کروڑوں اربوں خربوں علماء گزر گئے، فقہاء گزر گئے، صلحاء گزر گئے، اتقیاء گزر گئے، بزرگ اہل اللہ گزر گئے، تبع تابعین گزر گئے، صحابہ گزرے، اور آج تلک بھی ہر مسجد کا خطیب، دائی، مبلغ، قاری، ادیب، جتنی بھی اس کی آواز ہے، جتنا سوز ہے، جتنا ساز ہے، میری نبی کی بیویوں کا دفاع کر رہا ہے. اولاد سے بھی بڑھ کے اور رزق کریم کیا ہوگا. اتنا تو ہم سکی ماں کا دفاع نہیں کرتے جتنا یہاں ہے. تو یہ رزق کریم ہے ماں کے لیے. اللہ نے وعدے کیے ہیں، وعدے نبھائے ہیں. اللہ نے ہماری پہلی اماں جان جن کو بنایا ہے نا، اور میری نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدہ سودا ہیں، تیسری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور چوتھی سیدہ حفصہ ہیں، پانچویں سیدہ ام سلمہ ہیں، چھٹی سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں، اور ساتویں سیدہ زینب بنت جاش ہیں، آٹھویں سیدہ جویریہ ہیں، اور نویں سیدہ ام حبیبہ ہیں، 10ویں سیدہ میمونہ ہیں، اور 11ویں لوگو سیدہ ریحانہ بنت زید ہیں، 12ویں سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں، تو 13ویں جی گن گیا ہوں. میرے ساتھ ہیں، توجہ ہے، دوبارہ سنیے. سیدہ خدیجہ مکے میں، سیدہ سودا مکے میں، مکے سے مدینے آ گئی، اور میرا محبوب نے مدینے میں سیدہ عائشہ، پھر سیدہ حفصہ ہے، پھر سیدہ ام سلمہ ہے، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، پھر سیدہ زینب بنت جاش ہے، پھر سیدہ جو ہے وہ جویریہ ہے، پھر سیدہ ام حبیبہ ہے. جن کو میں نے چھوڑا تھا وہ سیدہ صفیہ ہیں. میں آپ کا بھی حصہ چاہتا تھا نا، لیکن چلیں، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ ریحانہ بنت زید، 13 بیویاں اور 14ویں خود مصطفیٰ. ان کو اہل بیت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اب اللہ نے بنا کے اعلان کیا کیا؟ اجر دورے دے دیں گے، رزق کریم دے دیں گے. یا نساء النبی، آیت نمبر 32 ہے. اللہ پھر آواز دے رہے ہیں، نام لے کے، آواز دے کے، تاکہ کسی کو شک ہو تو سن لے، کوئی بولے گا تو آئے. لوگو آیت نمبر 32 ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء. عقیدہ نوٹ کرو، سنیو اپنا، وہابیو اپنا، دیوبندیو اپنا، کلمہ پڑھنے والوں عقیدہ نوٹ کرو. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، آدم
آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے قیامت کی آخری عورت تلک ساری عورتوں کا جو ہے وہ زہد مل جائے، ورع مل جائے، تقوی مل جائے، ایمان مل جائے، اتقان مل جائے، اسلام مل جائے، ذکر مل جائے، صبر مل جائے، شکر مل جائے، ساری خوبیاں مل جائیں، وہ ساری بھی مل کے تمہارے مقابلے کی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے مقابلے کی ہے ایمان آپ کا؟ بھئی میرا تو ہے۔ ہم نعرے لگانے والے صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بنے، یقین والے مومن بنے۔ کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں، میرے نبی کی بیویوں کا مقابلہ، یہ کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی ذاکر، کسی صابر، کسی شاکر کی بات نہیں، کسی حاضر و ناظر نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی۔ لستن کأحد من النساء، پوری کائنات کی کوئی ایک عورت بھی، کوئی ایک عورت بھی، یا اس میں شک کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ینگ پردے، ینگ مینو، میں یہاں کے بابے بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، وہ بھی ینگ ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے۔ عقیدہ جوان ہونا تو سب چیزیں جوان رہتی ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ بولیے۔ کہ نبی کی بیویوں کا مقابلہ پوری کائنات کی ساری عورتیں بھی مل کے، اپنے دور میں سیدہ مریم کا بڑا عروج علیہ السلام، اپنے دور میں اماں حوا کا اپنا عروج، ماں، ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ، اپنی اپنی شان اور مقام۔ لیکن قربان جاؤں، النبی اولا بالمومنین، سب سے بڑا عزت اور محبت کا رشتہ تیرا میرا پیغمبر سے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں، ماؤں کے نام گنوا چکا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں۔ ایک اٹھیا آ کے نا ایک سنی عالم کو پکڑ لیا۔ جب میں لفظ سنی بولوں تو شیعہ کے مد مقابل باقی سارے گروہ سنی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حنبلی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، حنفی ہو سکتا ہے، سول وردی ہو سکتا ہے، چشتی ہو سکتا ہے، قادری ہو سکتا ہے، جتنے بھی ہم گروہ ہیں سب کے پاس باری باری سوال لکھ کے بھیجا۔ وہ جی حضرت فاطمہ افضل نہیں کہ حضرت عائشہ؟ یہ صرف مولویوں کے کام نہیں ہے، نوٹ کرو، سینوں پہ لکھو۔ کہا بیٹھ جا، کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ کہا سیدہ فاطمہ افضل ہیں یا سیدہ عائشہ؟ کہا سن، آپ بھی سن رہے ہیں؟ ویسے ٹائم تے ادھاں دا ہویا تواڈے سون دا، لیکن جاگ لو تھوڑا سا، جاگیے ذرا۔ کہا فاطمہ کس کی بیٹی ہے اور عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ کہا صدیق کون ہے؟ کہا امتی۔ کہا فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا محمد کی۔ فاطمہ بنت محمد۔ کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نبی۔ کہا نبی افضل کی امتی؟ بولیے، نبی افضل؟ تو یقیناً امتی کی بیٹی سے نبی کی بیٹی افضل۔ کھل کے کہو، نبی کی بیٹی۔ اچھا ویسے یہ پرابلم ہے، میں ہوں دوسرے طریقے نال نعرے شروع کروانا تو پوری مسجد گونجے گی۔ اگر ایمان کا کہہ رہا ہوں بول لو تو آپ ڈر رہے ہیں۔ نبی کی بیوی تو سیدہ فاطمہ، بیٹی ہونے کے ناطے افضل۔ میرے نبی کی بیٹی رقیہ سب سے افضل، بیٹی ام کلثوم سب سے افضل، بیٹی سیدہ زینب سب سے افضل، کیونکہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اگر بیوی ہونے کے ناطے دیکھے گا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میری نبی کی بیویوں، تم جیسی کائنات میں کوئی بیوی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا سنو اور بتاؤ، فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ جناب علی حیدر کرار کی، علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی۔ کون ہے علی؟
उम्मती। अली कौन है? उम्मती। और सैयदा आयशा किसकी बीवी है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप कौन है? नबी। कौन अफजल है? नबी उम्मती से? सारी कायनात की उम्मतियों की बीवियां मिल जाएं, मेरे पैगंबर की बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती। यह है हमारा अहलुस सुन्नह वल जमा का एतदाल वाला मौक़िफ़। हमने बेटी को बेटी का मुकाम देके उस एतबार से सबसे अफजल माना, सैयदतु अहली, सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना माना। जो कुरान ने कहा उसे बरहक माना, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ने कहा उसे बरहक माना। हमने अपनी तरफ से कोई तोल नहीं तोला। कोई कुरान का बोल है, या निसा अन्नबी हो, नबी की बीवी हो, तुम जैसी कायनात की कोई औरत है ही नहीं। इन तक़ैतुन्ना, वजह क्या है? तुम्हारा तकवा, तुम्हारा सबर, तुम्हारा हौसला, अहकाम को लेना, नवाही से बचना, हम जिससे रोक दे तुम्हारा रुक जाना, जो हम पढ़ा दें उसका पढ़ लेना, जहां क़याम का कह दें क़याम कर लेना, जहां हम कहें कि ये काम नहीं करना तुम्हारा ना करना। तकवा नाम ही इसका है, रब के अहकाम को लेना, मना करदा चीजों से बचना। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुमने तकवा इख्तियार किया है, नबी से वफा, अल्लाह के रसूल की वफा चुनी है, तो फिर सुनिए, कुछ काम करने कुछ नहीं करने, हुक्म किन को है? नबी की बीवियों को। नबी की बीवियों को अल्लाह कहते हैं फला तख़ज़अना बिलक़ौल, फला तख़ज़अना। फिर पोलियां पोलियां गल्लां नहीं करनियां, तो मिठियां मिठियां, तो नरम नरम, तो लियूनत वालियां, तो हसदियां। उम्मती आ जाए, सवाल पूछे, गलबात पूछे, कोई सवाल करे, आपने हसदियां ते पोले लबो लहजे च गल नहीं करनी। भाई ये तो अखलाक की अलामत है, हंस के मुस्कुरा के बात करना, नरम बात करना, मीठी बात करना, प्यारी बात करना। अल्लाह जी आप क्यों रोक रहे हैं? कहा मसला मोमिनो तुम्हारी माओं का नहीं है, मसला नबी की बीवियों का नहीं है, मसला उनकी जुबान का नहीं है, मसला उनकी अखलाकियात का नहीं है। मसला जो है वो असल प्रॉब्लम आगे है। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, कोड़े दिल वाला, कोई कोड़े भैड़ी मरज वाला, जिदे अंदर कोड़ अपना होवे, गंद अपना होवे, भाई भांडे च जो होना ना वही बाहर निकलना ना। ये गल तो बुढ़ी अम्मा भी समझदी है यंगपुर च। मेरी गली च एक बुढ़ी जी मां ते आ वाली अख उदा काम नहीं करदी, ते आ नजर घट है, ते रेड़ी ते खलोती, मैं काले तू वापस आया ते बताऊं फड़ के ना, बैंगन बताऊं ही कहंदे जे कुछ होर कहंदे हो, ऐदा ना आ अख काम ही नहीं करती, तो ऐदा करके वेखण डई। मैं क्या मां जी आ की करदे हो? कहंदे पुत्त तैनूं पता मौसम हुंदा है, बताऊं काणे कुक्के हुंदे। तो मैं क्या फिर की होया, काणे कुक्के है तो सारे ही। प्रोफैसर किदां दीयां गल्लां करना? मैं क्या मैं पूछ रहा की करन डे हो? कहंदे पुत्त तैनूं समझ आनी चाहिदी है, जेड़ा मैं हत्थ च लै लिया ना, चुक लिया, इनू मैं कंडे च सिटिया, छापर च पै जाना। जेड़ा छापर च पिया उन्हें घर टुर जाना, जेड़ा घर टुर गया उन्हें किचन च जाना, जेड़ा किचन च गया उन्हें छुरी हेठ आना है, जेड़ा छुरी हेठ आया उन्हें हांडी च जाना, जेड़ा हांडी च जाके पक गया उन्हें चमच ते चढ़ना है, तो जेड़ा चमच ते चढ़िया उन्हें प्लेट च पैना, जेड़ा प्लेट च चला गया उन्हें हत्थां च लुकमा बन जाना, जेड़ा हत्थां च चला गया उन्हें मुंह च टुर जाना ही, ते उन्हें पेट च जांदे रहना ही। होया सही तो सेहत बनाऊं, जे होया खराब तो गड़बड़ करूं। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के पेट च इदां दी शै जावे जिहड़ी काणी कुक्की होवे। वो यार ईमान मनहज और अकीदा काना कुका, ज़ईफ कमजोर मन घड़त मौजू, खालिस ईमान अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, प्योर। क्या प्योर दे रहे हैं अल्लाह? अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी की बीवियां तो खालिस, उम्मती भी खालिस, सारे ही मुखलिस। विचों कोई इदां दे जामी पैंदे ने ना जिन्हां दे ढिड च कोड़ होवे, माड़ी माड़ी गल ते वट फिरे। अल्लाह कहते हैं उस भैड़े की भैड़ी सोच की वजह तो असीं क्या तुसीं पोला नहीं बोलना इन्हां नाल, किते ये ना कहे बड़े पोले पोलियां गल्लां करदी सी। नहीं, कैसे बोले? वकुलना कौलन मारूफा, मेरे नबी की बीवियों कुलना, ये भी जमा मुअन्नस का सीगा। फला तख़ज़ाना, ये भी जमा मुअन्नस के लिए। आपने दबंग लबो लहजे में, दबंग लबो लहजे में बोलना है।
کوئی کہے نہ کوئی آن کے مسئلہ پوچھنا تو ادھا بولنا بھی اگلے نو پتہ لگے پورا کھڑک دڑک کے دبنگ پولا لبو لے جانی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، آیت ہے 32. آئیے آیت نمبر 33 آیت تطہیر شروع ہو رہی ہے. ان ذرا جم کے بے آجے تو کھل کے سنے آجے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں 24 کے قریب الفاظ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میری نبی کی بیویوں اگر یہ روزے یہ حجرے چنے تو پھر جیسا شوہر کا گھر ہو اسی میں قرار پکڑنا، اوتھے ہی دل لونا جے، اوتھے ہی ہسنا کھیڑنا جے، اوتھے ہی جینا جے، وہی زندگی گزارنی ہے، وہی قرار پکڑنا ہے، گھر میں رہنا ہے. یہ چادر جیل نہیں، چار دیواری جیل نہیں، یہ سزا نہیں ہے، یہ وفا ہے، یہ پیار ہے. وَقَرْنَا جمع مؤنث کا صیغہ فی بیوتکن، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے بیوتی کنہ، نبی کی بیویوں کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ کام کار لی کتے مجبوراً باہر جانا بھی پوے تو روکڑ نہیں لگے، لیکن باہر ایمیں نہیں جانا جی میں جاہل لوکاں دیاں بڑیاں نکل دی. جاہل لوگوں کی بیویاں کیسے نکلتی تھی؟ چادر بھی لیتی تھی، عبایا پورا پہنتی تھی، کپڑا سارا ہوتا تھا، لیکن اینو ایتھے رکھ کے نا، اینو پیچھے سوٹ کے ایداں کناں دے پچھو لے کے تے پھر میلے چوندیاں سی بازار چ. کیوں؟ کناں دیاں والیاں بھی دسن، جھمکے بھی نظر آن، متھے دا جھومر بھی دسے، یہ گلے کی کینٹھی بھی نظر آئے، گلو بند بھی دکھے، سینہ ڈھانپا ہوا ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، لباس پورا ہے، صرف لیڑا ایداں لے آئے. کیا تسی ایداں نہیں لینا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا، رب نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. چادراں لینیاں نے، کھنڈ کڈنا ہے، پلو پورے کھچنے نے، کان نہ دسن، گردنہ نہ دسن، متھے دے وال نظر نہ آن. یہ با پرد ہو کے، با حیا ہو کے، با لباس ہو کے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یوں نکلنا ہے. اگر کوئی مجبوری ہو نکلنا ہے تو تبرج نہیں، ننگا پن نہیں. یہ آج کے جو حالات ہیں وہ نہیں. ماشاءاللہ جڑی جنہوں دوپٹے دا بھی پتہ نہیں، چادر دا بھی پتہ نہیں، اٹھ کے جدو بولن لگ دیئے تے مومنہ دی ماں تے سنیاں دیاں ماں تے، یہ مومنہ دی ماں سی، سارے آن دی سی، جنہیں مننے آئے انہ دی ماں سی. اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک اور حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. اقیمنا یہ بھی جمع مؤنث کے لیے آرڈر ہے، نماز قائم کرنی ہے. آپ تا ماشاءاللہ نا جی وہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے اکے دفعہ ساریاں نیتیاں تو مولا نال گلاں کیتیاں. کیا نہیں پاویں نبی دے گھر جے نمازاں پوریاں پڑھنی ہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں. اور کیسے پڑھنے ہیں؟ اگر گھر کی چار دیواری میں جتنا چھپ کے پڑھو گی اجر زیادہ. تو جے مسیتے آنو دل کرے تو مسجد دا گیٹ نمبر 3 باب النساء، میرے محبوب کے دور میں تیسرا دروازہ عورتوں کے لیے آج بھی ویسے ہے. پہلی صفحے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی. اور اگر یہ مسجد میں آنا چاہیں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، پھر اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہوں کو، اپنی ماؤں کو، اللہ کی بندیوں کو رب کے گھر میں آنے سے روکنا مت، روکنا مت. ہماری مجبوری ہے، مسیتے سانو مولوی دسدا ہے، فتنہ پیدا ہو جائے، اس وجہ تو اسی نہیں جان دئی دا. آ ینگ پور دے لاگے لاگے جتھے بھی میلے لاگے دے میں ویکھے نے ماشاءاللہ بندیاں نالوں بڑیاں بہتیاں ہوندیاں، کیونکہ اتھے رولا نہیں ہوندا، اتھے ڈکدا بھی کوئی نہیں. میں خود جڑے شہر چ پلیاں تے جمعیاں پڑھیاں، 1.25 لاکھ زہری تے 1.25 لاکھ باطنی پیر تے بزرگ، اتھے بھی یہی حال سی، ہر جگہ یہی حال ہے. لیکن مومنوں سنو، باہر آنا چاہن آ سکتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں نہ روکنا. میرے محبوب نے کہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ.
آپ نے کیا کرنا ہے؟ زکاتیں بھی دینی۔ سید نو تو معاف نہیں ہوندی زکات، سنیا نہیں جے یار اپاں جا کے لکھا ہی دا سی سید اسی نہیں دینی زکات، کون چندا؟ نہیں نہیں بھاجی مذاق اپنی جگہ، ساڈے کول تا سید وہ ہی نے نا جڑے ہے نا، لیکن سید السادات کی گھر والیوں کو، نبی کی بیویوں کو وآتین الزکاۃ، زکات دینی ہوگی، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے اللہ لفظ لے کے آئے، اور پھر کہا وآتین اللہ ورسولہ، رب دیاں بھی گلاں مننیاں جے تے رسول دیاں بھی۔ ینگ پور والے ہو آرڈر لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ میں جدو پہلی دفعہ آیا نا فیصلہ آباد، منٹھار چلی صادقہ بادوں، جدو اسی باول پور کراس کیتا نا تے اگے خانے والا آیا، ادو پہلی دفعہ گولڈن نمکو دال سنی، چھاپر لے کے چڑھیا بس تے کہندا بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جے چوچے 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد، آ دو دو بوٹیاں چیک کرو، سارے نے اگے ہاتھ کر لے، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، جیڑا کھاوے کہے یار آہو ہے تے دال تے ٹیسٹ ککڑاں والا ہے مرغی والا ہے، نال ہی وہ کہندا لاؤ جی آرڈر، اینے دی پلیٹ، اینے دا ڈونگا، اینے دا تھال تے اینے دی دیگ، بسم اللہ جی آیا جی، سارے نے آرڈر لایا، ایتھے رب نے آرڈر لایا جی، سونے رب نے تے کنہاں نو لایا؟ سونیاں نو، تے جنہاں دے مقابلے دی دنیا چ کوئی عورت کوئی نہیں، کہا اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ آیت نمبر کیڑی چل رہی ہے؟ احزاب دی 33، آیت مکی نہیں، کنے آرڈر لگ چکے نے ایسے ویلے 20 آرڈر لگ چکے ہیں، 20 مرتبہ تذکرے ہو چکے ہیں، جمع مؤنث کا صیغہ 20 مرتبہ استعمال ہو چکا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں، کیا کہنے کے بعد پھر ایک دفعہ سن لو، او میری نبی کی بیویوں، میرے پیغمبر نبی کی بیویوں، اپنی ان بیویوں سے کہہ دو، محبوب کہو کیا کہوں؟ دنیا چاہیے، مال و متاع چاہیے یا زیب و زینت چاہیے؟ اگر یہ چاہیے تو آؤ تمہیں دے دیتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے تو ہم نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جلنا ہے تو پھر فحاشی نہیں، آوارگی نہیں، برائی نہیں، گندگی نہیں، پرا گندگی نہیں، غلط خیال نہیں، غلط رستے کا انتخاب نہیں، اگر کرو گے تو سزائیں ڈبل، اگر وفا کرو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑی رہو گی، پھر اجر بھی دورے کر دیں گے، رزق کریم دے دیں گے۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے مقابلے کو کوئی عورت نہیں، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اپنی بات کو نرم نہیں رکھنا، دبنگ لب و لہجے میں بات کرنی ہے، اور جو ہے سنو، گھروں میں رہنا ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلنا، نمازیں قائم کرنی ہے، آپ نے زکاتیں دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ اتنے کام ہم آپ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کی بیویوں، تاکہ پوری کائنات میں کوئی گندا ذہن تمہارے بارے میں پیدا ہو، یا سوچے، یا غلط بات کرے، برا جملہ لائے، کوئی تحریر لائے یا تقریر لائے، ہم یہ تمہاری نیکیاں ثابت کر کے اس کے منہ پہ مار دیں کہ جن کو ہم نے پاک کیا ہے تم کون ہوتے ان کو غیر پاکیزہ کہنے والے۔ ایک لفظ کا بھی ربط نہیں ٹوٹا، اللہ نے 24 الفاظ یہاں ڈال کے آیت نمبر 33 میں، 32 میں، 31 میں، 30 میں، 29 میں، 28 میں لگاتار ربط باندھ کے ایک ایک لفظ نبی کی بیویوں کے لیے اتار کے کہا انما، یہ سارے کام کروانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، یہ آیتیں اتارنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں بیان اس لیے کر رہے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کی گھر والیوں، ہم نبی کے گھر پہ انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، ہم پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ یار نے پچھو میں چھاڑ دیتا، اگو میں چھاڑتا، اینا کا ٹکڑا آیت نمبر 33 دا لے کے نو آیت تطہیر بنا کے صرف پنجا نو لیا، باقیاں نو کیا تسی سائڈتے ہو جاتے اونا ادھر نہیں، آنا ادھر نہیں۔ آیت پوری کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے صرف اور صرف یہ گندگی ختم کر کے طہارت، پاکیزگی، کتنی پاکیزگی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ یطہرکم تطہیرہ دا سادہ جہا مفہوم سمجھا جائے۔ کروں بیاہ تے جان لگے نا چٹا لٹھا تے کاٹن پا کے
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੂਟ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਇਤਫਾਕ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣ। ਅੱਗੇ ਵੀਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਟੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁਕਦਿਆਂ ਲਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਦਾਂ ਪਰਨਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਓਲੇ ਛੋਲੇ। ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲਦੀ। ਬੇਗਮ ਚੁੱਪ ਕਰੂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਕਹੋ ਝੁੱਡੂ ਦਾ ਝੁੱਡੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਗ तो अच्छे होते हैं। आज की जुबान में दाग क्या नहीं अच्छे नहीं होते, लाओ जल्दी। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬੇਸਣ ਦਈਏ ਮਲਣ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਕੀ ਕਰੂ, ਛੱਡ ਦੂ। ਵਯੁਤਾਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ, ਸਾਬਣ ਫੜੂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਧੋਤਾ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਛੱਡ ਦਊ। ਵਯੁਤਾਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਪ, ਬੇਗਮ ਸੋਪ ਜਾਂ ਗਾਏ ਸੋਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਪ, ਗੁਲਹਿਰੀ ਸੋਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ, ਮਲ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਲੀਚ ਫੜਾਈ, ਅੰਮੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਭੱਜੀ ਹਮਸਾਇਆ, ਬਾਜੀ ਆ ਬਲੀਚ ਤੇ ਦਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ, ਖੈਰ ਹੈ? ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਬਲੀਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। और यंगपुर के नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, इन्ना ही काफी सी। अल्लाह कह देंदे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, लेकिन अल्लाह ने क्या, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। मोमिना दियां माओ, मेरे नबी दे घर वालियो, अहले बैत, जब तक मैं घराने साफ ना कीते मैं क़यामत लियाउणी नहीं, आउणी नहीं देनी। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਤയ്यबुन ਲਾ ਯਕਬਲੁ ਇਲਾ ਤയ്यबा, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਪਾਕ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਪਾਕ, ਨਬੀ ਕੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਪਾਕ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਜੀ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਨ का तज़किरा कर दे नस के जरिए हम उन्हें पाक नहीं मानते, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਕਵੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ में 2 ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਮੂਮਿਨों की माओं का तज़किरा। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜੂ ਛਾਪਰ ਭੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹੋ ਈਦ ਤੇ ਆ ਬੇਗਮ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੂਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ 5-7 ਸੂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜੇ, 22 ਸੂਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਥੈਲੇ ਚ ਬੈਗ ਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਆ ਸਾਫਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਈ, तेरे लिए और भी है, ये इन्हां दा है। अल्लाह ने क्या कहा, ये नबी की बीवियों का, नबी के घरों का, उम्महातुल मोमिनीन का, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा है।
ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے جی پہلے پہلے تھا یہ نہیں. اللہ نے متصل کہا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. وَذْكُرْنَ بھی جمع مؤنث کے لیے اور فی بیوتکن بھی جمع مؤنث کے لیے. اے نبی کی بیویوں وہ سبق نہیں بھلانے جو نبی پڑھا گئے ہیں. جو قرآن کی تلاوتیں ہیں وہ کرنی ہیں, جو حدیث کی تلاوتیں ہیں وہ کرنی ہیں. من آیات اللہ والحکمہ. ایتھے 2 منٹ ذرا رکو میرے نال, ایک اور بھی مسئلہ حل کر لئیے. یونیورسٹیاں کالجاں چ اسی جدوں پڑھائی دا نا تے دسی دا کہ وہی دیاں 2 قسماں نے, وہی یہ مطلوب تے وہی یہ غیر مطلوب. اچھا جنہاں نو سمجھ آئی ہے وہ ذرا ایک باری محبت نال ہاتھ بخا دو, جنہاں نو نہیں آئی پھر میں انہاں نو سمجھاواں. جی ٹھیک ہے, باقیاں نو نہیں آئی تسی میرے ال توجہ کرو. مطلوب کہندے نے جدی تلاوت ہوئے. وہی دیاں 2 قسماں نے, ایک جدی تلاوت ہوندی ہے قرآن, دوسری وہی او ہے جیڑی وہی تے ہے مگر تلاوت نہیں ہوندی, او ہے حدیث. یہ تقسیم درست نہیں. قرآن دی آیت 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34 اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ والحکمہ, وہ رب کا قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو, یہ تلاوتیں نہیں چھوڑنی. نبی کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوت ہوتی تھی, حدیث کی بھی تلاوت ہوتی تھی. تے تسی کدی حدیث دی تلاوت کی تھی؟ سارے بیٹھے جے انہیں محروم جے, تھوڑی دیر بعد سنو گے. میں نے کوئی ایسا سنی دیکھا ہی نہیں ہے جس کے گھر میں یا جس کے چلتے پھرتے یا اللہ کے گھر میں حدیث کی تلاوت نہ کرتا ہو. انہیں تھوڑی دیر بعد تسی محسوس کرو گے. آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہ ثنا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے اور حدیث کی تلاوت ہے. ویرے ہو یہ حدیث ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے. سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی, یہ کیا ہے؟ حدیث. تلاوت کہاں کر رہے ہو؟ نماز میں ایسا پڑھ رہے ہو, ہر بندہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ ام القرآن, اس کی تلاوت. پھر قرآن کی کسی سورت یا آیت یا آیات کی تلاوت. پھر جب رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم. یہ کیا ہے؟ حدیث. حدیث کی تلاوت. کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ کیا ہے؟ حدیث. حدیث کی تلاوت. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. حدیث. حدیث کی تلاوت. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. کیا ہے؟ حدیث. حدیث کی تلاوت. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. حدیث کی تلاوت. 2 سجدوں میں بیٹھے رب اغفر لی. حدیث کی تلاوت. تشہد پورا حدیث. درود بھی حدیث. حدیث کی تلاوت. نبی کی بیویوں, نبی کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوتیں جاری رہیں, حدیث کی بھی تلاوتیں جاری رہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بے شک تمہارا رب بڑا باریک بین ہے. دل چ کوئی ماڑا جا بھی پٹھا خیال لگاؤ تو تواڈے رب نو پتہ ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ باریک بینی سے بنایا, اسے پتہ نہیں کہ کسی کے من میں کیا چل رہا ہے. ساری خبریں ہیں تمہارے رب کو. یہ سارے تذکرے جے نبی دی بیویاں دے, نبی دے کر دے. اللہ نے کنیاں نو بنایا اہل بیت 14 نو. تے جے او روایت مانی لئیے جنوں چادر والی, ردا والی, کملی والی کہ سونے آنے 5 نو چادر چلیا, 5 نو. تے جے باقی حقدار ہوندے تے انہاں نو بھی لے تے سکدے سی, نہ نہیں لیا نا, ہے ہی نہیں سی حقدار. سونے ادھر آ ذرا میرے نال 2 منٹ. تے تسی بھی ذرا جم کے, یہ گلاں ہوندیاں رہندیاں ہر سال ہوندیاں نے, ذرا بولنا پہلے تولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ, حسن و حسین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 ایک چادر میں. روایت سنی جے. محدثین نے دے اتے کافی لمبی جرح کیتی ہے, سندن متنن, لیکن چلو 2 منٹ لئی انہوں صحیح مان لو. پہلے میں نے یہ تے دسیا جے, پوچھیا جے ویرے نو, یار جدو سونے آنے چادر چینہ نو لیا سی 4 نو تے 5ویں آپ ادو ہے کتھے سن؟ ہے جے کسے نو پتا؟ پری مجلس آج اسی سنی. لڑنا ہوئے, سڑک تے جلوس کرنا ہوئے, نعرے پونے ہونا اسی بہت تیز ہاں. علمی گل ہو جائے تے اسی چپ ہو جانے. نہیں ہو چپ نہیں ہونا, بولنا ہے. یہ گھر آپ کی امی اور میری امی اماں ام سلمہ کا تھا.
اس روایت کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں. اگر نبی کی بیویوں میں اور اہل بیت میں اختلاف ہوتا تو یہ روایت کبھی بیان ہی نہ کرتی. وہ کدی شریکاں دے بھی فضائل دسے لوکاں نے؟ میں نہیں ویکھیا آج تک. آج تے نواں رکشا لے لین نا ماڑا جا میں پونڈ رکشا جنوں چنگچی کہندے ہو لوڈر، او دے پیچھے پینٹر کولوں سب تو پہلے اکاڑے چ لکھوا کے لیا شریکاں نو اگ لگدی. او یار 2-3 لاکھ دی مڈی انہاں نو کی اگ لگنی ہے، لیکن لکھوا لیا ہے. ہاں جی ادھر کیا ہے؟ چادر بھی سیدہ ام سلمہ نے گفٹ کی ہے، تیرے میرے نبی کی کملی ہے، گھر سیدہ ام سلمہ کا ہے. اگر روایت تو صحیح مان بھی رہا ہے، ذرا اگر اما سلمہ راویہ نہ ہوتی، قیامت تک کے لیے تجھے ایک بھی جملہ اہل بیت کے افراد کے لیے فضیلت میں یہاں سے نہ ملتا. شکر کر، سلوٹ کر، سلام پیش کر، فضیلت بیان کر اما ام سلمہ کی، جنہوں نے یہ بیان کیا ہے. ماں جی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں جو تو نے بیان کیا ہے؟ لیکن مجھے بتا، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، سیدنا حسن تے حسین بھی آ گئے، تے انہاں دیاں تیناں بھیناں نو کی ہویا سی؟ انہاں نو کیوں نہیں جی آندا؟ سیدہ زینب بنت علی کدھر گئی جہدے تو بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوندا؟ نہ رو زینب، بس کر، نہ رو زینب، ڈونٹ کرائی زینب. اے جڑے جملے نے جس زینب لئی نے وہ حضرت علی دی تھی نہیں سی، کوئی انہوں اہل بیت چ کیوں نہیں جی آن دتے؟ کوئی گل لگی دل نو کہ نہیں؟ دعوت تے سدیا ہوئے سارے نو، ماہل و عیال تے لوکی پوچھ تے لیندے نے باجی نہیں آئی، بیٹی نہیں آئی، وہ پتر نہیں آیا وڈا. کوئی تو بہانہ بناؤ گے نا، ایتھے لاؤ کوئی بہانہ. او جی وہ سہل ہوندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ چادر چ بہا نہ لیندے. اوے حضرت علی دیاں تھیاں ہی سہل نہیں سن، او کداں دی ونڈ ونڈی جے؟ تلک اذن قسمتن زیزا، بہت پیڑی ونڈ کڈی جے. آؤ ہم اپنی ونڈ سناتے ہیں. میرے اللہ نے کتنے بنائے اہل بیت؟ 14. سردار اہل بیت محبوب 13 بیویاں. میرے نبی کے 4 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے. قاسم ابن محمد، عبداللہ ابن محمد، ابراہیم ابن محمد، یہ زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ بنت محمد. کنے ہو گئے؟ 14 تے 7 21. تو 3 میرے سونے دے داماد، جناب ابو العاص، جناب عثمان، جناب علی. کنے ہو گئے؟ 24. تے 4 تیاں پتر حضرت ابو العاص دے، یحییٰ بن ابو العاص، محمد ابن ابی العاص، علی ابن ابی العاص. اے او علی سن جڑے محبوب دے موڈیاں تے چڑھ کے تے جنہاں بت توڑے سی. میرے نبی کے یہ نواسے زینب کے بیٹے، امامہ بنت زینب. یہ 4 لوگ، 24 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 28. عبداللہ بیٹے عثمان کے 29، اور حضرت علی کے بیٹے جناب حسن، جناب حسین کنے ہو گئے؟ 31. 2 نے نا، 29 پہلے تو 2 31. تو 3 تیاں، زینب تے رقیہ تے ام کلثوم کنے ہو گئے؟ 34. یار کہندا ہے یار او جڑا رولا ہے نا ام کلثوم والا میں انہوں نہیں ماندا، چل تو 33 من لا. آیت نمبر بھی 33 تے تطہیر بھی 33 دی. نہیں سنی سارے انہوں منن والے، نہیں وہابی، نہیں دیوبندی. یہ ہے مسلک اہل السنہ والجماعہ، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا میرٹ. اگر میں کالج میرٹ رکھاں گے جیدے نمبر 800 ہونگے وہ داخلے دا ہے تو کی خیال ہے؟ 1000 والے دا بھی داخلہ ہو کہ نہیں؟ 900 والے دا تے 850 والے دا، 840 والے دا. میرٹ جو 800 رکھیا میں تے 801 والا وہ بھی ہوئے گا تے 800 والا بھی ہوئے گا. جو بھی تو میرٹ بنا لے. داماد میرٹ رکھ تو سارے داماد، بیٹے میرٹ رکھ تو سارے بیٹے، بیٹیاں میرٹ رکھ تو میرے نبی کی ساری بیٹیاں، سیدہ خدیجہ بیوی ہے میرٹ رکھ تو ساری بیویاں. حضرات اگر نواسے میرٹ رکھ تو نبی کے سارے نواسے، نواسیاں میرٹ رکھتے داخلہ ساری نواسیاں دا. تے جے اگر کزن میرٹ رکھنا ہی، حضرت علی بھی کزن تے ام ہانی بھی کزن تے حضرت عباس دے بیٹے او بھی میرے نبی دے کزن تے سیدہ صفیہ دی اگے اولاد کلمہ پڑھن والے او بھی کزن. جے چاچے میرٹ رکھنے نہیں تے حضرت حمزہ بھی چاچا جی او بھی میرٹ.
ਤੇ ਚਾਚਾ ਅब्बास ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ 33 ਤੋਂ 63 ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਅਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਐਨਕ ਲਾਈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹ ਝੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? थोड़ा जी अल्लाह तो डरो, कोई मेरिट रखो, मेयार रखो। ये है हमारा सबक, ये हमारी वैल्यू। ते आखिरी सिर्फ गिन के 5 मिनट ये मेरे नबी दा घराना सी ते अगली आयत च मेरे नबी दा याराना है। अल्लाह ने वक्फा ही नहीं पाया। क्या मेरे नबी दे घर वाले भी पाकीज़ा ते नबी दे यार भी पाकीज़ा। अगली आयत, आयत नंबर 35, आयत नंबर सिर्फ गिन लिया जे मेरे नबी दियां 10 खूबियां अगर मैं गिना ना तो ये लिए कम अज कम कोई 2 साल के जुमे लगते हैं जिन्नियां खूबियां अल्लाह ने इत्थे बयान कीतियां ने 5 मिनटां। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, नबी तेरा याराना भी पकीज़ा, तेरे यार सारे मर्द मुसलमान, औरतें उनकी मुसलमान, वल मोमिनीन वल मोमिनात, तेरे सारे याराने मर्द ईमान वाले, औरतें ईमान वालियां, वल कानितीन वल कानितात, तेरे सारे यार मर्द वफाओं वाले, औरतें वफादार। और ये भी सुनिए वो सादिकीन व सादिकात, तेरे सारे यार सच्चे, उनकी औरतें सच्चाई पे मबनी। और इसके साथ साथ वो साबिरीन के बाद वल खाशिईन नहीं, वो सादिकीन व सादिकात के बाद वो साबिरीन वो साबिरात। तेरा एक भी यार पिटेगा नहीं, सबर करेगा। ते उन्हां दियां बीवियां सबर करन वालियां। ते सबर किदां दे सी? सिर्फ एक मंजर इत्थे पता लग जाए ना यंगपुर च कराची होण पेके ते बीबी नूं अल्लाह दी कसमें प्यो फौत होया ते इत्थों रोण लगदी है, कराची तक आंसू खुश्क नहीं हुंदे। भरा दा पता लगे लाहौर फौत हो गया है ते इत्थों बस चीखां सुनदी है। लेकिन ये ओहद है, औरत आई है, पैगंबर की हालत क्या है, खबर मिली कि वफात पा गए हैं। टुरी जांदी सी ते किसी ने दसिया थल्ले ते वेख क्या की होया, कहंदा पुत्तर ही शहीद हो गया है। कहन लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दीन इहदे तो वड्डियां कुर्बानियां मंगदा है। मैनूं ये दसो सोहणे दा की हाल है? ऐसा सबर करके दिखा। आगे बढ़ी, किसी ने कहा भाई है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरा महबूब कैसे है? आगे बढ़ी, किसी ने कहा बाप है, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सोने दा दसो। आगे बढ़े, किसी ने कहा आगे बंदा ही शहीद हो गया है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सोनू को देखा तो सबर आया, करार आया। और क्या जुमला बोला था? क्या बोला था? कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। महबूब जिन्नियां लाशां तो टप के आई हैं सारे दुख भुल गए ने तुहानू सही सलामत वेख के। ये साबिरात व साबिरीन व साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले तेरे यार, अल्लाह से डरने वालियां उनकी घर वालियां, उनकी बेटियां बीवियां, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, मर्द सदका करने वाले, औरतें सदका करने वालियां, वस्साइमीन वस्साइमात, जिन्हें कभी रोजा नहीं ना रखिया ते रोज़ियां च भी सिगटां ते सूटे ते भंग ते चरस, वो भी बेचारा उठ के बोलदा ते रोज़ा रखदियां पीता पानी हुंदा। मेरे नाल किन्ने सारे यार ने, मैं कई दफा कहना यार रोज़ा रख लो, ले 16 घंटे दा किदां लंघू, बिल्कुल ये अंदाज। और इन्होंने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह आपको मक्के लेके जाए, पत्थर पिघले हुए होते हैं, पत्थर को दूध में रखो तो दूध उबल जाता है। उस्फान 30 किलोमीटर, मदीना से आगे बढ़ के पहुंच गए, मक्का 30 किलोमीटर रह गया है, रोजा रखा हुआ है, हालत गैर हो रही है, गिर रहे हैं। महबूब ने कहा रोजा खोलो,
کہنے لگے سونے ہو ویکھو تھوڑا جہا تے ٹائم رہ گیا ہن اینڈ تے پہنچ گئے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں روزہ نہیں کھول رہے تو کدی رکھیا نہیں تے انہاں کدی چھڈیا نہیں والصائمین یہ نبی کے یار یہ اصحاب والصائمات عورتیں روزہ رکھنے والی والحافظین فروجہم والحافظات یارو کڈا سوکھا ہے کہ بندہ جا کے لائسنس لے لے تے انہوں نے لائسنس کی لے سی نبی دے یار نو مکے جا کے سہیلی نے سدیا کہ آ جا تے جا کے غار چ لک گئے لب دیاں سر دی قیمت لگ گئی اتے لوکاں نے موتر چھڑیا پیشاب برداشت کر لیا لیکن زنا برداشت نہیں کیتا ایسیاں حفاظتاں کیا کہا مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے نکاح کرنے والے عورتیں بھی نکاح کرنے والی زنا یا صفا کرنے والے نہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ان کے مرد رب کو یاد کر کے ڈر جانے والے کہ تسبیح پھیرنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا تسبیح پھیری تو بابا جی کہہ گئے نا بڑی لمبی گل ہے ہاں جی دے منکے تے منکا اتو میاں تسبیح تے وچو میاں کسبی وکھاوے سجی تے مارے کھبی وکھاوے سجی تے مارے جو لبے جاوے دبی لوے رشوت بنا میں کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے حاضر من فضل ربی او ادھاں دے نہیں رب یاد آیا تو ڈر گئے جی میں یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف بلایا تو رب یاد آگیا ڈر گئے یہ ذکر کر کبھی یہ نبی کے یار ایسے ذکر کرنے والے اور ان کی عورتیں یہ ذکر کرنے والی اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما جو نہ کلو کو کٹ ود ہو بھی گئی ہے تو رب نے معاف کر دیتا جے تے اجر بڑا عظیم جے اگے اپنی گل سن لو ہن مومنو تسی دعویٰ کیتا ہے نا تسی مومن ہو تو یہ بھی سن لو وما کان للمؤمن ولا مومنہ کسی مومن مرد کے لیے مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا یہ جب اللہ نے اتنے فیصلے سنا دیے ہیں اور اس کے رسول نے سنا دیے ہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم یہ ساریاں گلاں چھڈ کے پھر وہ اپنیاں تقریراں چلاون تے اپنیاں کہانیاں تے اپنے فلسفے تے اپنے آرڈر تے اپنیاں گلاں چلاون یہ جائز نہیں ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا جیڑا پھر بھی منہ موڑ کے من مرضیاں کرے گا پھر ساڈے اللہ کھلا گمراہ میں نے ایک بھی وقفہ نہیں ڈالا ساری لگاتار رہتے ہیں پہلے نبی کا گھرانہ پاکیزہ پھر نبی کا یارانہ ان کی خوبیاں پھر مومنو تمہارے بارے میں فیصلہ کہ اللہ کے فیصلے کو ترجیح دے لو رسول کے فیصلے کو ترجیح دے لو ان کے نزدیک نبی کا گھر بھی پاک نبی کی بیویاں بھی پاک آیت تطہیر ان کے بارے میں رب ان کو پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے کے جا رہا ہے تم اب اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر کرو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگوں نے کیا 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 نہیں ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ تم نے ان کے بارے میں کیا رائے رکھی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون حضرات یہ دعوت تھی یہ منہج تھا یہ پیغام تھا کوئی گل پل کی پلا نو ہے تا لگاتار نے سورت احزاب سورت دا نمبر نزول دے اعتبار نال 90 تو اوپر توقیفی اعتبار نال 33واں ہے تے 21ویں پارے دا آخری رکوع 22ویں پارے دا پہلا پورا صفحہ تے اے دے وچ دعوت کی ہے کہ مومنو عقیدہ بناؤ کہ نبی دیاں بیویاں پاک نبی دے گھر پاک انہاں دیاں چادراں پاک انہاں دے بستر پاک ازواج مطہرات پاک امہات المومنین پاک نبی کا یارانہ پاکیزہ نبی کا دوستانہ پاکیزہ آل رسول بھی پاکیزہ اور اصحاب رسول بھی پاکیزہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ انہاں نال راضی جے تو تسی تے میں بھی راضی ہو جائیے راضی 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 ہاتھ چکو تے مڑ کے اللہ دی سپرد اللہ تم ہی انہاں تے راضی ہو جا اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین